اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہوا، سب سے بڑا انعام ہوا، وہ یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اسلام، ایمان، یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اسی اسلام پر دنیا میں بھی کامیابی، چین سکون، اور پھر اسی اسلام پر مرنے پر جنت، ہمیشہ کی کامیابی ملنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اسلام ہمارے دل میں کتنی عظمت اور کتنی اس کی بڑائی اور کتنا ہم اس کو انعام سمجھتے ہیں، تو اسلام کی عظمت کی نشانی یہ ہے کہ اسلام چھن جانے کا اگر خیال بھی کبھی آ جائے تو اسے وہ خیال ایسا پریشان کر دے اور ایسا ڈسٹرب کر دے، ایسا تڑپا دے جیسا آگ میں اسے ڈالا جا رہا ہو۔ آگ میں اگر زندہ کسی کو ڈالا جا رہا ہو تو آدمی اسے کبھی کیا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، وہ تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دیکھتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے اور خود بھی پریشان ہوتا ہے اگر اسے ڈالا جائے۔ بالکل اسی طرح اسلام ہمارے دل میں اتنی عظمت اس کی ہو، اتنی بڑائی اس کی ہو کہ ہمیں اسلام کے چھن جانے کا ایسا ہی خیال۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں، ہم صرف الحمدللہ کہیں گے لیکن اسلام کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اسلام کی عظمت کی یہ نشانی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین چیزیں، تین باتیں، تین عادتیں، تین علامتیں ایسی ہیں، اگر یہ عادتیں کسی کے اندر پائے جائیں تو فرمایا ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا ٹیسٹ اسے حاصل ہو گیا۔ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے، سب سے پہلی عادت یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اللہ کے رسول کے علاوہ تمام چیزوں سے محبوب۔ اللہ کے رسول اتنے محبوب ہوں کہ ان کے مقابلے میں باقی ساری دنیا، باقی سارے رشتے، باقی ساری چیزیں، ساری دولت سب اس کے لیے کیا ہو، ہے جو سیکنڈ درجے میں۔ یہ ہے سب سے پہلی نشانی ایمان کی۔ اور فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر وہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو محبت کرنے میں بھی وہ اللہ کو سامنے رکھتا ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی دنیاوی غرض رکھ کر کے کیا نہیں کرتا، وہ محبت نہیں کرتا کسی سے۔ یہ دوسری عادت ہے۔ فرمایا تیسری عادت ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما ان یقذف فی النار، فرمایا اسے کفر میں مبتلا ہونا اتنا ناپسند ہو جیسا آگ میں ڈالا جانا ناپسند۔ آگ میں ڈالا جانا جتنا اسے ناپسند ہے، کوئی بھی آگ میں کودنا پسند نہیں کرتا، بالکل اسی طرح وہ اسلام کے چھن جانے کا، کفر میں مبتلا ہو جانے کا وہ کیا ہو، اسے ناپسند ہو۔ یہ ہے اسلام کی عظمت۔ آج ہم سب اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولے، آج ہم اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو جو پروان چڑھا رہے ہیں، جو ہم انہیں پال کر کے بڑا کر کے جو ہم انہیں تربیت دے رہے ہیں، کیا اس چیز کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں؟ یا اس لیے کہ ہماری یہ اولاد، ہم اسے پڑھا رہے ہیں، ہم اسے بڑا کر رہے ہیں تاکہ یہ بہت زیادہ کمانے والا ہو جائے، ہمارا سٹیٹس کیا ہو جائے، بلند ہو جائے؟ کیا ہے یہ ایک زمانہ تھا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے 4 بیٹوں کی شہادت پر کیا بولتی تھی؟
آخری بیٹے کی جب شہادت ہوئی، ہر بیٹے کی تربیت ایسی کہ میں تمہیں پال رہی ہوں، میں تمہیں بڑا کر رہی ہوں، ایک کس کے لیے؟ اسلام کو جب تمہاری ضرورت پڑے گی نا تو اس وقت میں تم کام آؤ اسلام کے۔ جہاد میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے، دوسرا بچہ شہید ہوتا ہے، تیسرا بچہ شہید ہوتا ہے، 4 کے 4 بچے لٹ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ سب سے آخری بچہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت پر ماں جاتی ہے تو کیا بولتی ہے معلوم؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عظمت بخشی، مجھے اتنا اکرام دیا کہ میرے بچوں کو اللہ نے شہادت کی موت دی۔ ان کی شہادت کی وجہ سے کل قیامت کے دن مجھے تاج پہنائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ ہے عظمت اسلام کی، ایمان کی۔ ان کے اندر عظمت، ہمارے اندر کتنی عظمت۔ فرق دیکھیں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسکولیں ڈھونڈتے ہیں۔ آیا یہی چیز ہمارے مد نظر ہوتی ہے؟ ہم تو اسلام کو کھرچ کھرچ کر کے نکال رہے ہیں اپنی زندگی سے، کھرچ کھرچ کر کے۔ مشکل سے آج مسجد میں تھوڑے مسلمان نظر آتے ہیں، باقی نہ معاشرت میں اسلام ہے، نہ معاملات میں اسلام ہے، نہ اخلاق ہمارے اسلامی ہیں، نہ ہمارے عادت اطوار ہمارے اسلامی ہیں، نہ تہذیب و تمدن، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا۔ فرق نہیں کر سکتے۔ اسکول سے جب بچے باہر آتے ہیں، غیر مسلم کا بچہ کون سا، مسلمان کا بچہ کون سا، فرق نہیں کر سکتے۔ امتیاز ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، سوچیں اسلام کی عظمت ان کے دل میں کیسی تھی، کتنی تھی۔ حضرت ابو سلمہ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرتے ہوئے اپنے بیوی بچے کو بھی لے کے جاتے ہیں کہ بیوی بھی مسلمان، بچہ تو چھوٹا ہے، ماں باپ کے تابع ہوتا ہے، معاف کرنا، بچے اور بیوی کو لے کر کے ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، بیوی کو بھی چھین لیا جاتا ہے۔ سسرال باتیں آتے ہیں، جانا تو تم جاؤ لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے۔ بیوی کی شکل میں جو تھی اس کو چھین لیا، اور اس کے بعد اس کے خود خاندان والے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان والے آتے ہیں اور تم جانا تو جاؤ لیکن ہم اپنے پوتے کو جانے نہیں دیں گے۔ پوتا چھین لیا، بیٹے سے بھی کیا ہو گئے؟ محروم، بیوی سے بھی محروم ہو گئے۔ اور پھر اور ایک جماعت آئی اور کہنے لگی تم جانا تو اکیلے جاؤ، جو تم نے مکے میں رہتے ہوئے کمایا دھمایا وہ سب چھوڑ کے جاؤ، تم اسے مدینہ نہیں لے جا سکتے۔ سب کچھ لٹا کر کے مدینہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اپنا دکھ سناتے، اپنی کارگزاری سناتے، یا رسول اللہ میں جب ہجرت کر کے آ رہا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ تم نے تو نفع کا سودا کیا، تم نے تو نفع کا سودا کیا، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ تم نے ایمان اور اسلام کو بچا کر کے لایا۔ ایمان اور اسلام سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں، اور کوئی بڑی دولت نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ دور اندیش اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والے، جو سب سے بڑے نبی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نفع کا سودا ہوا کیونکہ تم اسلام اور ایمان کو بچا کر کے لائے ہو۔ تو یہ ہے اسلام کی عظمت کہ اسلام چھن جانے سے ان کو کیا ہو جائے؟ ٹینشن آ جائے، پریشان ہو جائے۔ آیا ایسی تربیت ہمارے اپنے اولاد کی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سوچیں نئی نسل کی کیا پرورش ہو رہی ہے، کیسی پرورش ہو رہی ہے۔ اسلام کی عظمت ہم اپنے بچوں کو ایسے ڈال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ؟ دنیا بھر کے یاد رکھے سب سے بڑا مسئلہ اولاد کے لیے اسلام۔ آج کہتے ہیں نا کوئی معاش کے سلسلے میں، کوئی کسب کے سلسلے میں، کوئی جاب کے سلسلے میں، سب پریشان، سب مسائل میں کیا ہیں؟ گھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو جاب نہیں، کسی کو گھر نہیں، کسی کو کمائی نہیں، کسی کو تجارت میں نفع نہیں، کتنے سارے مسائل، سیاسی سب سے بڑا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک مسلمان اس مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یاد رکھنا یہ مسلمان کبھی عزت کی چوٹی پہ نہیں پہنچ سکتے، ایسے ہی ذلت خواری کے ساتھ ہی زندہ رہنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا
مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقا من القرآن الا رسم ولا یبقا من الاسلام الا اسم. فرمایا قرآن صرف اس کا رسم رہ جائے گا, اس کے الفاظ رہ جائیں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا قرآن صرف الفاظ میں رہ جائیں گے, اچھی سے اچھی اس کی کتابت ہو جائے گی, اچھی پرنٹ ہوگی, اچھے سے اچھے کاغذ پر اس کو لکھا جائے گا, اچھی سے اچھی کتابت اس کی ہوگی, لیکن صرف الفاظ ہی. اس کے اوپر عمل کرنا, اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا. قرآن چونکہ دستور حیات ہے, زندگی کا نظام, زندگی گزارنے کا اس میں کیا دستور بتایا گیا ہے, کیسے ہمیں زندگی گزارنا, یہ دستور حیات کو کیا کریں گے مسلمان, بھول جائیں گے. ایسے مسلمان ہیں آج جو قرآن بھی برابر نہیں پڑھ سکتے. چاہے جائے کہ قرآن پر عمل کیا جائے تو تلاوت ہوگی, تلاوت کرنے والے, لیکن عمل کرنا یہ سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کے اترنے کا. عمل نہیں ہوگا, صرف کیا ہو جائیں گے الفاظ, اچھی سے اچھی پرنٹ. کتنے ہونا قرآن ایک ایک گھر میں, حاجی لوگ لاتے دیکھو کتنے اچھے قرآن ہدیہ دیتے, نہ لینے والے کو دل میں یہ جا کو دیا سے دیکھ دیتے قرآن, نہ لینے والے کو. صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے, اچھی سے اچھی پرنٹ ہوگی, لیکن عمل نہیں ہوگا زندگی میں. اور اس کے بعد کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُ. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا, عمل نہیں ہوگا. اسلام نام کا رہ جائے گا. اسلام کس لیے ہے؟ اسلام میں عقائد بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, معاشرت بھی ہے, معاملات بھی ہے, اور پھر اخلاقیات بھی ہیں. سب سے اسلام کو نکال دیا جائے گا. صرف نام کا اسلامی گھر میں پیدا ہو گئے بس, یہ باقی نہ گھر میں اسلام, نہ شادی بیاہ میں اسلام, نہ کاروبار میں اسلام. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. محمد, عبداللہ, فاطمہ, خدیجہ. ابھی تو نام رکھنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے. ایسے ایسے لیٹسٹ نام آئے آج کل کہ پہچاننے میں نہیں آتے کہ یہ کرسچن کا نام ہے کہ مسلمان کا نام ہے. باقاعدہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب ایک ایسا نام دو جو ایک دم لیٹسٹ ہو, ایک دم نیا ہو. ہمارے خاندان میں بھی رہنا نا, ہمارے عورت کے خاندان میں بھی نہیں رہنا, ہمارے خاندان میں بھی نہیں رہنا, اور ہاں پورے منگلور میں نہیں رہنا, پھر کہاں رہنا؟ ایسے ایسے لیٹسٹ نام. آپ کو تعجب ہوگا. ایسا ایک واقعہ مولانا کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیسا؟ دارالفتاء, فتوا جہاں سے جاری ہوتا ہے نا, بڑے بڑے دارالعلوم میں دارالفتاء ہوتے ہیں. وہاں دارالفتاء میں بہت سارے سوالات آتے ہیں, ایک نہیں, کبھی کبھی تو ایک ایک دن میں کئی سوالات آتے ہیں. تو ایک صاحب نے امریکہ سے سوال کیا خط لکھ کر کے کہ حضرت میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, اچھا جاب ہے, اچھی سیلری ہے, لیکن جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں سب کے سب غیر مسلم, صرف میں مسلمان ہوں. مجھے کیا ہو رہا ہے, اب ان کے بیچ میں رہتے ہوئے اجنبیت محسوس ہو رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں ایسا نام رکھوں اپنا, ایسا اپنا میں نام رکھوں کہ مجھے سننے والے یہ محسوس نہ کریں کہ میں مسلمان ہوں کیا غیر مسلم ہوں. ایسا میں لیٹسٹ نام رکھ سکتا ہوں کیا, پوچھ رہا ہے. جواب کیا دیا وہ بھی سنیں. ارے یار تمہارے پاس ہے سچ اسلام, پھر اسلامی صرف نام ہے 600, ابھی وہ بھی اگر تم نکال دو گے اپنے نام سے تو پھر کیا رہ جائے گا تمہارے پاس؟ سر سے لے کر پیر تک پورا پورا غیر مسلم. آج ہم کرسچنوں سے نفرت کرتے ہیں, یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں, ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں, لیکن تہذیب, تمدن, رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا اور لباس اور پھلا سب کس کا اچھا لگتا ہے ہمارے کو؟ انہی جن سے ہم نفرت کرتے. یہ نفرت ہے. نفرت کرنے والا ایسا کرتے ہیں. محبت کے دعوے ہم بہت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, صحابہ سے محبت, قرآن سے محبت, اسلام سے محبت. سر سے لے کے پیر تک نہ قرآن کی کوئی چیز دکھتی ہے, نہ اسلام کی کوئی چیز دکھتی ہے, کچھ بھی نہیں دکھتا. نام کا اسلام بھی نہیں. ابھی نام بھی رکھنے کو آدمی آر محسوس کر رہا ہے, شرم محسوس کر رہا ہے, اپنا حلیہ ایسا بناتا ہے کہ پہچاننے میں نہیں آنا انہیں مسلمان کی. اتنے متاثر ہوئے ہم لوگ, مرعوب ہو گئے غیر مسلموں سے.
اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں سے گھل مل کر کے ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں مرعوب ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں. کس سے؟ کھڑ کے پیشاب کرنے والوں سے. چہ جائے کہ ہم اپنا کیا کرتے، اخلاق، کردار، اسلام ان کے سامنے پیش کرتے، الٹا کیا کر رہے ہیں، ان سے متاثر ہو کر کے اپنے نام تک کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، چینج کرنا چاہ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، عبداللہ نام، محمد نام، کام کسی اور کا، خدیجہ نام، فاطمہ نام، زندگی میں حیا نہیں، شرم نہیں. نام خدیجہ فاطمہ کا، زندگی میں شرم حیا نہیں، بے حیا بے شرم بن کر کے. سوچے میرے بھائیو کیا کر رہے ہیں ہم، ہمارے دل میں کتنی عظمت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ان کی زندگی کی حالت خود بتاتی ہے سب کو. دیکھو ہم کس سب کے لوگ ہیں، شادی بیاہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں دیکھو ہمیں کون سے لوگ ہیں، ہمیں سچے نبی کے سچے عاشق ہیں یا پھر صرف نام کے مسلمان ہیں. شادی بیاہ سے معلوم ہو جاتا ہے، ہاں، ہمارے شادیوں سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے گھر کے حالات سے. بہت گر گئے. ایمانی سطح، دین کی سطح آج اتنی گر گئی ہے. الامان الحفیظ. ایک اور واقعہ سنا میں، ہاں، یہ اس لیے کہ ہم عبرت لیں کیسے کیسے نوجوان ہیں. یہ ایک نوجوان کا قصہ بول کے سمجھیں گے کتنے ہوں گے ایسا. یہ تو اس نے بیچارہ سوال کیا. اور ایک دیکھیے، ایک مولانا سے ایک صاحب ملا، کشمیر کا لڑکا، تعلیم یافتہ، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ، اچھے جاب میں، اچھی سیلری، سب کچھ. وہ مولانا سے پوچھتا ہے حضرت آپ ناراض نہیں ہونا، آپ خفا نہیں ہونا، ایک بات میں پوچھتا ہوں، دیکھو دل کی بات ہے، مجھے یہ دل کی بات آپ کے سامنے رکھے بغیر چاہ رہا نہیں میں، ذرا تاکہ میں اپنے دل کو کیا کروں، ذرا ہلکا کروں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم اپنے دل کی بات کو دوسروں کے سامنے شیئر کر کے اپنا دل ہلکا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے مولانا سے، مولانا نے کہا جی اجازت ہے، بولو کیا ہے. تو اس نے کہا حضرت میرے دل میں یہ بات آتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، یہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ بولنے کی کوئی چیز، میرا دل ایسا بولتا ہے. وہ مولانا کا ہے نا، آنسو آ گئے سن کر کے آنسو آ گئے. کیا حال ہے مسلمانوں کا. کشمیری مسلمان، تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، بڑی سیلری پاتا ہے، لیکن حالت ایسی ذہن کی، خیالات کی، نظریے کی کہ اسے شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے. وہ بولتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے. کہ قرآن میں جو باتیں ہیں، حدیث میں جو باتیں ہیں، مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ بولتا ہے آگے مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اب آپ کیا بولیں گے، اس میں کس کا قصور ہے، اس میں کس کی غلطی ہے؟ غلطی اس نوجوان کی نہیں ہے، غلطی اس کے ماں باپ کی ہے، جو ماں باپ پیدا ہوتے ہی ایسے اسکول، ایسے کیا بولتے ہیں، بیبی کلاس، مونٹسری اور فلاں ایسے. اب بچے کو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو وہ آنکھیں کھولتا تو کیا دیکھتا ہے، پورا توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف. وہاں پوجا پاٹ کی جاتی ہے، کس کی، مورتیوں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مریم علیہ السلام کی، میری کے نام سے، جیسس کے نام سے، یا پھر سرسوتی کی، یا پھر کسی اور بت کی پوجا کی جائے. دیکھ رہا ہے ماحول گھر میں نہیں ہے، گھر میں تو اسلامی ماحول نہیں ہے، گھر میں تو ٹی وی ہے. ٹی وی کے ذریعے سے بھی کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے نئی نسل کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. ہم بچوں کو دکھاتے ہیں ایسے فلم، ایسے پروگرام. یہ میرے بھائیو سلو پوائزن ہے. آہستہ ہمارے بچوں کے دل سے اللہ کی محبت، اسلام کی محبت، رسول اللہ کی محبت، قرآن کی محبت نکالنے کی سازش ہے، لیکن رکھے ہوئے. اب وہ ہمارے گھر کا سٹیٹس ہے، اس کے بغیر تو کس کا گھر بھی مکمل نہیں. کامل گھر ٹی وی نہیں، ناقص گھر، انکمپلیٹ. کمپلیٹ گھر دیکھنا، ٹی وی رہنا. اب آپ بولیں گے اب تو گھر ہاتھ میں ٹی وی نہ، تمہیں خالی ٹی وی بولا، ابھی ہاتھ میں ٹی وی نہ. کچھ بھی ہو، ہمارا کام کیا ہے، اپنے بچوں پر. میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا نا، جتنی نگرانی آج ہم اپنے مسجد کے اماموں کی کرتے نا، کرو بھائی.
علماء کے پیچھے پڑے ہوئے نا پڑھو. اتنی نگرانی اگر ہم اپنے بچوں کی کرتے نا, ہمارے بچے مرتد نہیں ہوتے تھے, ہمارے بچے اسلام سے ہاتھ دھوتے نہیں تھے, بے حیا نہ ہوتے, مرتد نہ ہوتے, غیروں کے ساتھ جا کر کے شادی نہ رچاتے. تو اسلام کی عظمت یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ کچھ بھی بولو, مجھے دیوانہ بولو, مجھے کچھ بھی بولو, لیکن یاد رکھنا موت آئے گی نا تب پتہ چلے گا اسلام ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرے میرے بھائی. تبھی تو اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی. الحمدللہ الذی, جب بھی کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اس کے بعد کیا ہے؟ وجعلنا مسلمین. کیا ابھی مسلمان ہوئے؟ کھا رہے تو برابر, پی رہے تو برابر, اب کھا رہے ہیں اب پی رہے ہیں. مسلمان کب ہوئے؟ ارے مسلمان جب بھی ہوئے, لیکن ہمیں مسلمان اللہ نے بنایا. تو مسلمان بنانے کی وجہ سے اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. تو بات میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ آپ نے مسلمان بنایا, آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں سکھایا گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہر ٹائم پہ کیا کرو, اسلام پر کیا کرو, شکر ادا کرو. جو نعمت سمجھے گا نا وہ شکر ادا کرے گا. جو نعمت نہیں سمجھتا, دیکھو پیسے کو کیسا رکھتا, موبائل کو کیسا رکھتا, پریشان ہوتا نہیں جو کہاں گیا موبائل, یہاں رکھا تھا 1000 روپیہ, یہاں رکھا تھا 1000, کیسا پریشان ہوتا ہے. ایسی قیمت, ایسی دولت اسلام کی بھی ہمارے دل میں ہے. یہ بھی ایک دولت ہے, یہ بھی ایک قیمت ہے, اس کی بھی بہت بڑی دولت ہے, یہ بھی ایک قیمت ہے, اس کی بھی بہت بڑی کیا ہے ویلیو اللہ کے یہاں. اس لیے میرے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اس کا مصداق نہ بنے, یعنی صرف نام کے مسلمان نہ. اسلام کی عظمت دل میں ایسی ہو اور اسی نہج پر ہم اپنی اولاد کی کیا کریں, تربیت کریں. اللہ